ملی ہے، ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو ان کی شرعی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں، اور ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو۔ میں بکھر کے علاقہ میں ایک جگہ ہے کروڑ لالیسن، اس کے ساتھ ایک اور جگہ ہے کیا سور کپ، ہاں سور کپ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ بھی یہ ہے کہ وہ دو آدمی تھے، وہ الگ ہو رہے تھے زمینیں جائیداد وغیرہ، تو وہ ایک رضائی تھی تو رضائی کو دو برابر تقسیم کیا تھا انہوں نے، سور کپ پتہ نہیں کپا، اس مناسبت سے اس کو اس جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا۔ وہاں وہ طولانی فرمان رسول خدا کا میں سنا رہا تھا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی ہے وہ جب مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، جب مرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد یفتح فی قبرہ بابان الی الجنہ، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو وہ جب مرتا ہے اور آپ اس کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کرتے ہیں، دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے یہ بھی جنت میں کھلتا ہے، یہ بھی جنت میں کھلتا ہے، تیری مرضی ہے ادھر سے داخل ہو یا ادھر سے داخل ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، بہت سنجیدگی سے سننا ہے، جو آل محمد کی محبت دل میں لیے مرے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک داد ملی، نعرے بھی لگے۔ پھر میں نے کہا سامعین سے، میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں، ایک آدمی محب آل محمد ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں سارے محب آل محمد ہیں، میں ایسے آل محمد کی محبین کو جانتا ہوں 70 سال تک ایک دن بھی نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے ساتھ حج کیا ایک سید نے، 70 سال سے عمر تجاوز کر گئی تھی، طواف نہیں کر سکتا تھا وہ خود، ہم نے کاروان کے ایک جوان کے ذمہ لگایا، آپ شاہ صاحب کی طرف سے بیت اللہ کا طواف کریں، میرے سامنے اقرار کیا آغا جی میں نے ساری زندگی نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا لیکن محب اہل بیت ہے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، بیت اللہ کا حج واجب ہو گیا ہے وہ بھی نہیں کیا، قرض دینا ہے لوگوں کا، ان کا 1000 ان کا 2000 ان کا لاکھ وہ بھی ادا نہیں کیا، دوسرے الفاظ میں حقوق اللہ بھی اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، حقوق الناس بھی اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، اور کوئی حق ادا کیے بغیر مر جائے مات مغفورا لہ، بخشا ہوا مرے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا مجمع میں سے 5-6 سفید ریش مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، شکر ہے یہاں کوئی ہلا بھی نہیں، اٹھ کے چلے گئے۔ ایک ٹیکسی والا جو وہ کورڑ کا رہنے والا تھا، وہ بیچارہ گیٹ پہ کھڑا تھا، امام بارگاہ کے گیٹ پہ، اس نے مجھے سنایا، یہ 5-6 بزرگ وہاں سے نکل رہے تھے اور تبصرہ کر رہے تھے میری گفتگو پر، وہاں کے سرائکی میں کہا بڑا سونا پردہ پیاہا پر ہن پٹڑی تو لہ گیا۔ اور ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے کیوں لہ گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ نماز روزے کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ جس نماز کو رسول خدا آنکھوں کی ٹھنڈک کہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ،
ظہر کے قریب قریب صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، بلال سے کہتے تھے بلال ارحنا یا بلال، جاؤ آذان دو، ہماری بے قراری کو ختم کرو۔ آذان ہوتی تھی، دن کو قرار آتا تھا، دن کو سکون آتا تھا جی۔ وہ نماز روزے کی باتیں شروع کر دی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ بزرگوں یہ نماز روزے کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ کہنے لگے وہ خدا نے نماز، یہ خطرناک سوچ ہے، یہ صرف اس علاقے کی بات نہیں ہے، یہ سوچ پھیلائی گئی ہے، انتہائی خطرناک سوچ پھیلائی گئی ہے۔ وہی نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ امام حسین نے کربلا میں قائم کر دی ہے، اب ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹی ہے۔ جو یہ سوچ دیتا ہے نا لوگوں کو، جتنا تارک الصلاۃ گناہگار ہے اتنا ہی یہ غلط سوچ دینے والا بھی